یہ میں خوش ہوں جو زیادہ مشکل سوال ہیں اور کمپلیکیٹڈ ہیں اور آپ کے لیے ٹربل میکر ہیں جو کوسچنز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جواب کہیں سے تسلی بخش نہیں ملیں گے، ان کو پریفر کر لیں، میں جو خوشی اسی جی ٹھیک ہے۔ کرسچنز نے اپنا ایک علیحدہ سے گاڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور ہندوؤں نے ایک علیحدہ سے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہیزرڈلی ہو رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کس طرح سے اسے جسٹیفائی کریں گے، ایک ہمیں جامع سا کر دیں، کیونکہ ہماری اکثر کسی سے ڈسکشن ہو جائے تو میری کتاب لیں قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، میں اس کے اوپر آپ کو ہے کسی کے پاس یہ جو کنسیپٹ ہے علیحدہ سا خطاب خدا کسی کا ڈیفائن کرنا، یہ کوئی دلیل بیٹے کبھی زندگی میں نہ سمجھیں اسلام کے تصور کی نفی کے لیے۔ ہاں بیٹے وہ اچھی شیپ ہے، جو اچھا ایڈیشن ہے اس کا وہ لائیں، یہ بھی ٹھیک ہے مگر اچھا ایڈیشن لائیں۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تصور کہ ہندوؤں نے بنا رکھا ہے خدا، بعض لوگ نفی کرتے ہیں اس چیز کی اور دلیل لاتے ہیں، دیکھو جی ہندوؤں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، عیسائیوں نے اپنا بنا رکھا ہے ٹرینٹی کا، ہندوؤں نے ہزار خدا بنا رکھے ہیں، کسی کا ہے ہی کوئی نہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اسی میں جڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، کبھی اس چیز کو آپ قبول نہ کریں۔ اگر کوئی گمراہ ہیں 10 آدمی تو ان گمراہوں نے اگر غلط تصورات گھڑ رکھے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہدایت یافتہ آدمی کے صحیح تصور کو نگیٹ اور رد نہیں کیا جا سکتا۔ گمراہی گمراہی ہے اور ہدایت ہدایت ہے۔ لیکن یہ بات اس طرح ثابت ہو کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہدایت کی ہے۔ ہاں بیٹے میں اس کے لیے یہ ایک سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں پورا سمجھ گیا ہوں، آپ کو اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورا ان ڈیپتھ بیٹے جان گیا ہوں۔ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اب اس کے بعد اس کسی اور سوال کی اگر میں اسی پر کروں تو ضرورت نہیں رہے گی، سارے سوال ختم ہو جائیں گے، یہ بڑا ڈیٹیل مانگتا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے مختصر ریفرنسز دوں گا بیٹے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں 2-3 ریفرنسز دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ بھی ہیپیزلڈی نہیں ہو رہا، یہ ڈیوائن پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر چیز کو رد کر دیں، آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، ہم سائنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا کا نظام جو ہے سائنس میں کاز اور ایفیکٹ کے ساتھ ہے، کاز اور ہر ایکشن کے لیے پیچھے کوئی کاز ہوتی، بغیر کاز کے کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہو گیا کہ ساری کائنات کی تخلیق، اول چلے جائیں پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں، ایون دی فرسٹ کریشن، وہ بھی ایک ایکشن ہے، کمنگ انٹو ایگزسٹنس۔ There was a conversion from nothingness to somethingness. There was nothingness and something came into existence. عدم تھا، کوئی چیز وجود میں آئی۔ سوال یہ ہے بیٹے what was the cause of that first action of creation in this world؟ وہ جو پہلا ایکشن دنیا میں ہوا کریشن کا، کہتے ہیں ہیپیزلڈی ہو رہا ہے۔ ہیپیزلڈ تو بیٹے اس وقت ہو جاتا ہے جب کھلبلی مچ جاتی، بہت سی چیزیں ہو گیا، اور ہیپیزلڈ بھی نہیں ہے، میں اس کو بعد میں آتا ہوں بیٹے۔ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا ایکشن کائنات میں کریشن کا ہوا، اپیئرنس آف لائف کا ہوا، دیر مسٹ بی سم کاز بیہائنڈ دیٹ۔ وہ کاز کیا تھی؟ اس کو فلسفے کی زبان میں علت العلل کہتے ہیں، ساری کازز کی کاز، کاز آف دی کازز۔ وہ کاز آف دی کازز وہ اللہ کا امر تھا۔ ہمارے پاس تو یہ جواب ہے، دنیا کے کسی اور فلسفے کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ سائنٹسٹ جواب نہیں دے سکتا، ہندو جواب نہیں دے سکتا، خدا کا منکر جواب نہیں دے سکتا۔ وہ ایک کنفیوژن تو کریٹ کر سکتا ہے، مگر آپ اس کو پکڑ کے اس پہلے پوائنٹ پر لے جائیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ اسے کہیں کہ I want to come out of this confusion and state of ambiguity، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو۔ پہلی کریشن جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی، from nothingness، تو nothingness سے جب کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی، وہ جو ایکشن آف کریشن تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ تو ہیپیزلڈ، پہلا ایکشن تو ہیپیزلڈ نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کی کوئی کاز ہوگی، وہ جو کاز ہے پہلے ایکشن آف کریشن کے پیچھے اس کائنات میں، ہم اس کاز کو امر الہی کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ دوسروں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے، they have no answer to that۔ ہمارے پاس جواب قرآن میں ہے،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ امر کن کرتا ہے، پس وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے، اٹ سٹارٹس کمنگ انٹو ایگزسٹنس۔ یہ قرآن نے جواب دیا ہے، یہ ہمارے سوا، اسلام اور قرآن کے سوا دنیا کا نہ کوئی سائنٹسٹ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب جواب دیتا ہے۔ یہاں کے وہ کہے گا وی نو نتھنگ اباؤٹ دیٹ، یہ کہیں گے آگے جب وہ یہاں ان کو لے کر آئیں گے نا یہاں تک، وہ کہیں گے یہاں کے نالج ختم ہو جاتا ہے۔ فلاسفر کہے گا کہ اس سے آگے نالج نہیں جاتا، فلاسفر یہ کہے گا۔ مذہب کہے گا اس سے آگے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، وہ کہے گا دیر از سم تھنگ وچ وی کانٹ نو۔ یہ آپ مختلف جب مذاہب اور لوگوں اور پوچھیں وہ اس طرح کے جواب دیں گے آپ کو کہ دیر از سم تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ ہم کہیں گے وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، اس سم تھنگ کو ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کو بیٹے ڈیفائن کر دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اسے ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہو گئی، اب اگلی بات بتاتا ہوں بیٹے۔ کوئی یہ کہے کہ سب کچھ ہیپیزرلی ہو رہا ہے، دیر از نو پلان بیہائنڈ دیٹ، یہ غلط ہے بیٹے، کچھ ہیپیزرلی نہیں ہو رہا۔ مثلا آپ دیکھ لیں کروڑہا انسان زمین پر پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، ہر ایک کی پیدائش کا ایک ہی اصول ہے، یونیورسل۔ ہیپیزرڈنس میں یونیورسل یونیفارمٹی نہیں ہوتی۔ ماں باپ ملتے ہیں، ایک جرم ہوتا ہے، اس کے آگے امپلانٹیشن ہوتی ہے، یوٹرس میں سپرم ہوتا ہے، اس کا اووم ہوتا ہے، اس کے سیلز کی آپ تو پڑھ کے آئے ہیں، شاید میڈیکل آپ نے نہیں پڑھا میرا خیال ہے، آپ تو انجینئرنگ سائڈ سے آئے۔ پھر اس کی مائٹوٹک ڈویژنز وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے چلتے چلتے پھر ایمبریو بنتا ہے، پھر ایمبریو سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، پھر اسکیلیٹل سسٹمز آتے ہیں، مسکولر سسٹم آتے ہیں، پھر بیٹے فیٹس بنتا ہے، اور مرحلہ وار اس کے مراحل ہوتے ہیں، اور جا کے فیٹس کی ساری تکمیل کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیپیزرڈ ہو تو کسی کی تخلیق کسی طریقے سے ہو، کسی کی کسی طریقے سے، کسی کی کسی طریقے سے، انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، پوری دنیا میں تخلیق کا ایک ہی نظام ہے۔ پیدا ہونے والے ارب ہا کریچرز ہیں، مگر ان کے اندر پرنسپل آف کریشن ایک ہے۔ یہ جو ہے یونٹی ان پلورالٹی، دس وننس ان پلورالٹی، وننس ان دی فارم آف یونیفارمٹی، کہ ساری کائنات میں تخلیق ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے۔ So you would say this is oneness in unity in plurality۔ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ کہیں گے بس ایسا ہو رہا ہے۔ تو کیا عقل اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے، اس جواب کو بس ایسا ہو رہا ہے اتفاقاً؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی اصول سے پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مختلف اصولوں سے پیدا ہو؟ میری بات آپ سمجھیں، کئی کسی اور طریقے سے پیدا ہوں، کئی یوٹرس کے بغیر پیدا ہو جائیں، کئی فیٹس کے بغیر پیدا ہو جائیں، کئی ایمبریو کے بغیر پیدا ہو جائیں، کہیں سپرم سے پیدا ہو جائیں، کہیں اووم سے پیدا ہو جائیں، صرف کہیں کچھ طریقے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مگر ساری کائنات کو دیکھیں بیٹے، ایک ہی سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا ایک پلان ہے، اس پلان کو یونٹی کہتے ہیں، وحدت ہے۔ اس کے اوپر چلے جائیں، ہم کہتے ہیں بیٹے کہ یہ وحدت جو ہر کثرت اور پلورالٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس وحدت کا جو وحدت حقیقی ہے، کیونکہ پلان ایک کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ڈیوائن پلانر نہ ہوتا تو ہیپیزرڈنس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا۔ پھر آپ تھوڑا کلیئر ہو گیا نا بیٹے، آپ پھر یونیورس کی طرف آ جائیں، کائنات کی طرف۔ جیسے انسانی لائف ہے بیٹے، اس طرح پودوں کی زندگی ہے، اس طرح جمادات کی زندگی ہے، اسی طرح آپ یونیورس میں آ جائیں، اسپیس کی زندگی ہے، ہیونز کی زندگی ہے، سیاروں ستاروں کی ساری زندگی ہے، پوری کائنات کی۔ تو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، اور اس نظام میں کوئی ہیپیزرڈنس نہیں ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں بیٹے، یہ کنسیپٹ غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہیپیزرڈلی ہو رہا ہے، یہ وداؤٹ اینی ڈیوائن یا یونیفارم پلان کے۔ ہیپیزرڈنس کا مطلب تو پھر یہ ہوا، یہ جو جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورسز ہیں، ایکسپینشن ہو رہی ہے، یہ سارا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نا، نظام ہے۔ اس نظام کو ایک گھر بیٹے کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ سب کچھ ہیپیزرڈلی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کی طاقت ہے۔ جی اسے اون کرنے والے کافی ہیں، مسلم بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک پہلی بات کلیئر ہو گئی نا؟
اب بیٹے اس طرف آ جائیں کہ بہت لوگ اون کرتے ہیں، بہت لوگ اون کرتے ہیں. وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ جو جن کو اون کرتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں. they themselves are created. وہ ساری اونرشپس ختم ہو گئی، غلط ہو گئی. جس کو وہ اون کرتے ہیں، کوئی اون کرتا ہے کہ سورج کو جو پوجا کر رہا ہے مالک مانتا ہے، تو اون کرنے سے میری مراد ہے کہ مسلم کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں بیٹے، اس کو ایک طرف رکھ لیں. کرسچن کہتے ہیں یسوع مسیح ہے، یسوع، تو یسوع مسیح واز بورن، ہی از سن آف حضرت مریم، سن آف میری. تو جو خود پیدا ہوا ہے، میری بات سمجھ گئے، وہ خالق کیسے ہو گیا؟ اور وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزارا ہے انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، دفن ہو گئے، پھر گئے، تو جس کو قتل کر دیا گیا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ بات ختم ہو گئی. وہ انسان ہے، میری بات سمجھ گئے، وہ خالق نہیں ہو سکتا. خالق پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے تو پیدائش کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. ایون جو پروسیس آف کریشن ہے، ہی از کریٹر آف دس پروسیس ٹو. سو دا ون ہو ہمسیلف از کریٹڈ، ہی کین ناٹ بی دا کریٹر. وہ تو نہیں ہوگا نا، وہی تو میں نے بتایا. اگر کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو وہ تو خود کریچر بن گیا نا. تو کریچر کے لیے پھر خالق چاہیے. تو یہ ایک اینڈ لیس چلتا گیا چلتا گیا. اب لا یہ ہے کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل. دس از اے لا کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل. دیر شوڈ بی این اینڈ، بگننگ اینڈ اینڈ ہونی چاہیے کنٹینیوٹی کے لیے. تو وہ جو بگننگ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے اس کنٹینیوٹی کی ابتدا ہوئی ہے، وہی حرف اول جس کو آپ کہتے ہیں نا وجود اول، جہاں سے تسلسل شروع ہوا ہے، اس وجود اول کا نام اللہ ہے. اور وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوگا، اس کے عمل سے آگے کنٹینیوٹی آتی ہے. یہ جو چلتا جاتا ہے نا، کس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا، پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا. وہی میں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہی تھا. وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس وہی تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زیرو ہے کیا، اس آپ دیکھیے 10 9 10 سے پہلے کیا تھا، 9 سے پہلے 8 8 سے پہلے 7 7 سے پہلے 6 سے پہلے 5 سے پہلے 4 اس سے پہلے، بولیے بیٹے، اس سے پہلے 1 تھا نا، تو 1 سے پہلے فنشڈ. دس از نتھنگ. بیٹے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. 1 سے پہلے زیرو مینز نتھنگنیس. زیرو مینز، یہ تو بیٹے ٹیمپریچر جیسی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اب ہم نے پھر 1 2 3 4 کو مائنس لگا کے دوبارہ سیریز شروع کر دی نا، ایکسپلین کرنے کے لیے. زیرو مینز نتھنگنیس. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسانی عقل نتھنگنیس کو قبول کر چکی ہے. انسانی عقل ایکسیپٹ کرتی ہے نتھنگنیس کو. آپ جس طرح خلا کو مانتے ہیں، ویکیوم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ خلا دنیا میں ایک وقت تھا جب تصور نہیں تھا اسپیس کا، تو ایک نتھنگنیس ہے جیسے ہم میتھمیٹکس میں قبول کر چکے ہیں. اور اس کے بعد نتھنگنیس کا پہلا وجود 1 ہوتا ہے، یونٹی. پھر آگے پلوریلٹی پیدا ہوتی ہے. تو کائنات میں بھی اوپر چلتے جائیں ایک سٹیج آ جاتی ہے بیٹے، جس سٹیج پہ سارے عدد ختم ہو جاتے ہیں. دیر واز نتھنگ. جو سٹیٹ آف نتھنگنیس ہے، جہاں کوئی نہیں تھا، اس طاقت کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، جس نے پھر آگے ہر چیز کو جنم دیا. اب اس کو میں آپ کو، جو ہندوؤں کی میں بات آپ ہندوؤں کی کر رہے تھے نا، تو ہندوؤں کا کنسیپٹ یہ ہے بیٹے، انہوں نے تو 1000 خدا بنا رکھے ہیں. ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ جس کا نفع دیکھا، درخت سایہ دار دیکھا، اس کو بھی خدا بنا کے پوج لیا. جس سانپ کو کاٹتے دیکھا پوج لیا. ان کے ہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر نفع نقصان دہ والی چیز کو پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہ ارریشنل چیز ہے. ان کے ہاں تو خود اپنی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. وہ یہ خدا نہیں مانتے. وہ آگ کا خدا الگ میں نے بتایا تھا، بارش کا الگ، رزق کا الگ، سفر کا الگ. ان کے ہاں تو 20 خدا. پھر اوپر چوٹی پہ رہ جاتے ہیں، تب بھی جا کے 3 خداؤں پہ چلے جاتے ہیں، برہما، وشنو، شیوا. تو وہ تو خود کسی ایک یونیفائڈ یونیورسل طاقت پر متفق، ان کا کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے. عیسائیوں کی بات کی، وہ میں نے آپ کو خود سمجھا دیا. ایک ہی دین اور مذہب ہے، کنسیپٹ ہے، جو اس سٹیٹ آف نتھنگنیس کا جو کریٹر ہے اور آگے جس نے مخلوق کو کریٹ کیا، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. وہ صرف دین اسلام ہے.
اب اس پر میں جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ چلے جائیں سائنس کے پروسیس کی طرف. بگ بینگ تھیوری جو لیٹسٹ تھیوری جو ڈسکس ہوتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے، سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک کازمک ایگ کا نام دے دیتی ہے، یونیفائڈ ایک باڈی تھی یا کازمک ایگ جو ایک چھوٹی سی باڈی تھی، اور اس کے اندر بہت بڑی فورس تھی، طاقت تھی. آل آف اے سڈن وہ برسٹ ہوئی. اس کو فرسٹ ایکسپلوژن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایکسپلوژن. اس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا. وہ اچانک پھٹی، چونکہ طاقت اس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھٹ گئی، اور وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا، اور اس ایکسپلوژن سے اتنی طاقت نکلی کہ اس سے جو کچھ باہر منتشر ہوا وہ پھیلتا چلا گیا، اور آج تک ایکسپینڈ کرتے کرتے کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی. دس از واٹ سائنس سیز. اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف قسموں کی آ رہی ہیں. کوئی کسی طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، پلازیبل انٹرپریٹیشنز ہیں. کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی بگ بینگ تھیوری لیتا ہے، کوئی اسٹیٹک یونیورس تھیوری لیتا ہے، کوئی اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری لیتا ہے. اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کی یہ پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی. ایک اینڈ آ جائے گی جہاں اس کا پھیلنا، ایکسپینشن پروسیس ختم ہو جائے گا. پھر کانٹریکشن شروع ہوگا. وہ کانٹیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، ہوتی 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 کانٹیکٹ ہو کر پھر اتنا قریب کانٹیکٹ ہو جائے گی کہ پھر آپس میں ایکسپلوژن ہوگا. کولیجن کہتے ہیں اس کو. دیر وڈ بی اگین کولیجن. وہ بگ کرنچ ہوگا، ایک بگ بینگ ہوگا تو پہلے کی طرح پھر کرنچ ہوگا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی نتھنگنیس میں. اب سائنس کہتی ہے کہ وہ جو پہلا وجود تھا اس سے پہلے پوچھو تو وہ سے دیر واز نتھنگنیس. بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک گیشیس اسٹیٹ تھی. کیا گیشیس اسٹیٹ تھی؟ گیس ہی گیس تھی. اس سے پہلے کیا ہے؟ دے نو نتھنگ. اب بیٹے سب سے زیادہ اونچا نالج کسی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کا کائنات میں آج تو سائنس ہے نا. یہ سبجیکٹ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کا سبجیکٹ. سائنس یہاں پہنچ کر ایک وحدت تک پہنچی ہے کہ شروع میں ایک وحدت تھی، اس کو مختلف نام دیے. میں نے ایک نام کازمک ایگ آپ کو بتایا، مختلف نام ہے، مختلف نام. وہ ایک یونٹی تھی، ایک تھا، وہ پھٹ گیا. اب سائنس سے پوچھو کیسے پھٹا؟ کہتے ہیں اس میں انرجی تھی اتنی زیادہ کہ وہ پھٹ گئی. وہ انرجی کس نے رکھی؟ وہ وجود کہاں سے آیا؟ وہ ایک وجود. سائنس کے پاس آج تک اس کا جواب نہیں ہے. بس وہ پہلا ابتدائی زمانہ گیشیس اسٹیٹ تھی، پھر دوبارہ پلٹ کے گیشیس اسٹیٹ آ جائے گی جب وہ دوبارہ کولیجن ہوگا اور بگ کرنچ ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی. تو سائنس نے یہ مانا کہ ابتدا میں دیر واز اے اسٹیٹ آف نتھنگنیس، پہلے وجود سے پہلے، اور ان دی اینڈ اگین دیر وڈ بی اے اسٹیٹ آف نتھنگنیس. اب یہ سائنس جس مقام پر بیٹے پہنچی ہے، یہ وہ مقام ہے جو دنیا کا کوئی مذہب اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. قرآن نے انٹرپریٹ کیا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے امر کن سے جو وجود پہلے اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے دیر واز اسٹیٹ آف نتھنگنیس. اور وہ جو تخلیق کا عمل ہے جو پھٹی اور کائنات بننی شروع ہوئی، اب اس تخلیق کے عمل کو قرآن مجید نے کہا ہے بیٹے یہ دنیا کا کوئی اور مذہب اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا. یہ سائنس نے تو آج ڈسکلوز کیا نا، آج ڈسکلوز کیا نا. یہ جو تھیوری ہے یہ تو آج آئی ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کیا اس کو؟ ایڈون ہبل نے. کیا؟ ایڈون ہبل نے. نیوٹن تک کو معلوم نہیں تھا، آئنسٹائن کو معلوم نہیں تھا اس تھیوری کا. وہ اسٹیٹک یونیورس کو مانتے تھے، وہ اسٹیٹک یونیورس کو مانتے تھے. اور وہ جو اس ریلیٹو جو ان کی اس نے تھیوری دی ہے، تو نیوٹن اسٹیٹک ورلڈ کو مانتے تھے. آئنسٹائن پہلا شخص آیا جس نے اس کے تحرک کو بیان کیا کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ایکسپینڈنگ ہے. مگر کیسے؟ دیر واز نو آنسر ٹو دیٹ. تو یہ 60s میں ایڈون ہبل اور پینکریاس، ایڈون ہبل نے پہلی تھیوری دی کہ یہ کائنات ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اور اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ 60s سے ابھی 30-35 سال ہوئے یہ تھیوری آئی ہے، اور اب تمام دنیا کے سائنسدانوں نے اس کو مانا، اور اب اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہو رہی ہیں. اس سے پہلے تو کسی کو معلوم نہیں تھا نا. اب میں دلیل بیٹے دے رہا ہوں کہ آپ کہیں نا ہر کوئی اون کرتا ہے، تو ہم اون کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں. اب قرآن مجید کہتا ہے، یہ بیٹے آیت ہے سورہ انبیاء کی. کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے کافر لوگ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ نے چیلنج کیا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان کی ساری کائنات فیوزڈ انٹو اے سنگل سنگولیرٹی. یہ کازمک ایک سنگل سنگولیرٹی کی طرح ایک وجود تھا. یہ
میں بتا دیتا ہوں بیٹے، رت کا معنی بتا رہا ہوں۔ رت کا کہتے ہیں بیٹے کوئی ایسا ایک وجود کنفیوزڈ ہو کے ایک سنگولیرٹی بننا، اس کو رت کہتے ہیں۔ اور فتح کا اس کو کہتے ہیں ایکسپلوژن، پھٹ جانا۔ کانتا رتقن یعنی زمین آسمان کی ساری کائنات ایک سنگولیرٹی تھی، ففتقناہما، اللہ نے فرمایا پس ہم نے اس کو پھوڑ دیا، ہم نے اسے پھوڑ دیا۔ اٹ واز ایکسپلوڈڈ، اٹ واز ایکسپلوڈڈ، ایکسپلوژن ہوا، پھوڑ دیا اور کائنات وجود میں آنے لگ گئی۔ یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو 14، یہ ہم نے تو نہیں گھڑی، یہ سورہ انبیاء قرآن مجید 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو خالق اسی کو مانیں گے بیٹے جو اس نالج کے دنیا میں ریویل ہونے سے 14 صدیاں پہلے اپنی وحی کی صورت میں بیان کر چکا ہے۔ کوئی اور مذہب دنیا کا ہے جو اس حقیقت کو اپنی کتاب میں بیان کرتا ہو؟ کسی نے بیان نہیں کیا۔ آپ اور چیلنج کر دیں، عیسائیوں کے پاس، یہودی کے پاس پوری بائبل ہے، انہیں کہیں لائیں اس حقیقت کو، اگر ان کے پاس سچا ہے بیان کریں۔ ہندوؤں کہیں لائیں اس ریئلٹی کو۔ اور یہ نالج تو اس میں تو شک نہیں نا کہ آج آیا ہے نالج، یہ تو 30 سال پہلے، مگر قرآن 14 صدیاں پہلے آیا ہے۔ قرآن نے ریئلٹی بیان کی کس نالج کی بنا پر؟ وہی جو پیدا کرنے والا ہے اس نے اتارا علم، اور ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا۔ کیا؟ اچھا ہاں، وہ بھی بیان کیا قرآن نے۔ اب میں وہ بتا رہا ہوں، جیسے یہ سوال ہے نا کہ سائنس نے کہا کہ اس سے پہلے وہ جو سٹیٹ تھی گیشس سٹیٹ، اب اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ ثم استوى الى السماء فهي دخان، جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، زمین وغیرہ، پھر وہ بالائی کائنات، یہ جو اوپر جو یونیورس کے ہے نا، ادھر توجہ فرمائی تخلیق کے لیے، وہی دخان، تو ساری گیشس سٹیٹ تھی۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن مجید ہے، گیشس سٹیٹ تھی۔ اور قرآن مجید میں ہے پھر جب کائنات ختم ہوگی بدخان مبین، پھر گیشس سٹیٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو گیشس سے دھواں ہی دھواں کائنات میں ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو بیٹے دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکا، یہ قرآن نے بیان کی۔ تو جس اللہ کی، جس حقیقت، جس یعنی ریئلٹی کی دی ہوئی یہ کتاب ہے، وہ حقدار ہے کہ اسی کو خالق ایمان لایا جائے، ورنہ کوئی یہ بتا دے۔ اب اسی طرح آگے بھی یہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ دیکھو آگے وہ وقت آنے والا ہے، یونیورس ول اگین ٹرن انٹو اے گیشیس اسٹیٹ، اے کلاؤڈ آف فوٹونز، دوبارہ اس میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ پہلے تھی، وہ آخر میں منتقل ہو جائے گی، جو آگے آنے والا ہے۔ اسی طرح بیٹے یہ جو میں نے انسانی تخلیق کا آپ کو بتایا، ہیومن کریشن کا، یہ نالج اس دنیا میں 20 سے شروع ہوا، 1921 سے۔ 1921 میں ایک شخص اسٹریٹر تھا، مائکروسکوپ جس نے ایجاد کیا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، انجینئرنگ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مائکروسکوپ کا موجد اسٹریٹر ہے نا، یہ 1921 میں آیا۔ اس سے پہلے مائکروسکوپک اسٹڈیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ مائکروسکوپ ایجاد ہوا، ڈیولپ ہوا، تو پھر مدر کا جو ووم ہے اس کی اسٹڈیز شروع ہوئی کہ کیسے پلانٹیشن ہوتی ہے، کیسے یوٹرس اس میں فیوٹس بنتا ہے، ایمبریو، کیسے سیلز بنتے ہیں، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا نالج بیٹے اب آ کے اس ایک 50 سال کے اندر اندر جا کر آپ نے پھر بیالوجی میں پڑھا، پھر زوالوجی میں پڑھا، یہ سارا ایمبریالوجی آ گئی۔ اب یہ 50-60 سال کے اندر یہ نالج دنیا میں ریل ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کتاب نے، آپ کے پاس بائبل بھی ہے، ہندو بھی کلیمنٹ بے شمار ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں بیٹے، مگر سب کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ نالج کسی کے پاس ریویلڈ نہیں تھا، مگر قرآن اس نالج کو پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور کیتھ مور، کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ کیتھ مور، یہ بیٹے کرسچن ڈاکٹر ہے، اسٹل ہی از اے کرسچن، اور یہ پروفیسر ہے ایمبریالوجی کا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، کینیڈا کے اندر۔ میری اس سے ملاقات یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں۔ اس نے کتاب لکھی ہے ہیومن ایمبریو پر، ہیومن ایمبریو پر، ہیومن بینگ پر اس کی کتاب ہے۔ تو بڑی MBBS کے کورسز میں پوری دنیا میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کی کتاب۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے یہ سارے سٹیجز قرآن میں سے، سورہ المومنون میں سے 7 کے 7 سٹیجز جو ایمبریونک سٹیجز ہیں، جو آج مائکروسکوپ کی سٹڈی کے ذریعے بیٹھے معلوم ہوئے ہیں، یہ اس نے قرآن کے ریفرنس سے لکھ کر آگے لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جو نالج سائنس نے موجودہ
اس عرصے میں ریویل کیا ہے. حیرت ہے کہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ 100% ایکوریسی کے ساتھ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے. اب سوال ہے حضور السلام کو کس نے بتایا؟ یہ نہ مائکروسکوپ تھا اس وقت، تو امی تھے جس کو 100% ایکوریسی کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے. بیٹے ترتیب بھی فرق نہیں ہے. مثلا اسکیلیٹل سسٹم پہلے آتا ہے، مسکولر سسٹم بعد میں آتا ہے. یا جب یہ آنکھ، کان اور دماغ کھلتے ہیں نا، آنکھ اور کان، نا خلقنا الانسان فنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ قرآن مجید میں کہا. جب رحم مادر میں بچہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو ہم مرحلہ وار آگے ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر ہم اسے سمیعا بصیرا بناتے ہیں. پہلے سننے والا بناتے ہیں پھر دیکھنے والا. اب یہ موجودہ ڈاکٹر کیتھ مور نے لکھا ہے کہ یہ تو سائنس نے اب ریویل کیا ہے. ماں کے رحم میں بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا خبر باہر کسی کو کہ پہلے کان کھلے تھے یا آنکھیں کھلی تھی؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو پتا ہے کہ پہلے وہ جو بچہ انسان کا بن رہا ہے ایک فل فلیج کریشن میں، پہلے اس کے کان کھلتے ہیں انٹرنل ایئرز یا اس کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ یہ تو سائنس نے مائکروسکوپک سٹڈیز کے بعد آج بتایا ہے. قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. پہلے سمیع سننے والا بنتا ہے پھر دیکھنے والا بنتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو 3 لیئرز ہوتی ہیں اس پر. کتنی؟ 3 لیئرز ہوتی ہیں. اب یہ مائکروسکوپ نے تو آج ریویل کیا ہے نا. اب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم ماؤں کے رحموں میں تمہیں پیدا کرتے ہیں اور مرحلہ وار ارتقا کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس 3 اندھیرے کے پردوں کے اندر ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ 3 پردوں کا جو پروسیس ہے یہ تو ہمیں آج پتا چلا ہے. 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے عمل کو کس نے دیکھا تھا اور کس نے بیان کیا تھا؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب؟ اون کرنا ایک بیٹے ہوتا ہے صرف دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل. کہہ دینا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے مگر سمپل جواب ہے. اگر آپ اون کرتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیوائن نالج ہے، بتائیے وہ ڈیوائن نالج کہاں ہے؟ آپ کا قرآن دے رہا ہے. جب اسے یہ چیزیں پتہ چل گئی کہ یہ چیزیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں 20ویں صدی میں، یہ تو آج سے 1400 سال پہلے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں بیٹے سمجھ گیا آپ کا سوال. میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا. نہیں بیٹے مجھے 1-2 جملے 2 لفظ کافی ہوتے ہیں، میں اگلی بات بھی سمجھ جاتا ہوں. میرا یہ سبجیکٹ ہے نا، میرا یہ، اور جو اس آدمی کا سبجیکٹ نہیں ہوتا جو پہلے لفظ سے پوری بات کو سمجھ نہ لے میں کیا کہنا چاہتا ہے. بیٹے میں نے اس سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے اس کی بات پوری سن لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. خود میں نے بیٹے عیسائی اسکالرز، اٹارنیز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، میرائن ٹیکنالوجی کے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے اونچے پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک رات ان مسائل کو اس کے سامنے رکھا ہے. نماز فجر کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں نے یہ دلائل سامنے رکھے، ان کا جواب نہیں آیا. میں نے انہیں کہہ دیا، میں نے کہا یہ دلائل ہیں، آپ بتا دیں اگر یہ کہیں سے چیز ملتی ہے یا کوئی جواب بتا دیں. اگر تو ہم نے اپنے طور پہ گھڑا ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے گھڑ لی ہے. بھئی یہ تو قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل شدہ، یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ آنکھوں سے پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں. ہم نے انٹرپریٹ بھی نہیں کیا، ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج کس نے دیا؟ سمپل بات. سائنس تو آج ہمیں بتا رہی ہے، ان کو علم کس نے دیا؟ کوئی جواب دے دے. اور اگر وہ کہتے ہیں بھئی خود آ گیا تو پھر وہ جن کو تم ایک کلیم کرتے ہو کہ تمہارے پاس بھی خود آیا ہوتا. یہ نالج اللہ نے دیا، حضور نے فرمایا قرآن میں اللہ کی وحی ہے، اس لیے بیٹے اس کو مانتے ہیں. تو میں نے اس سے جب پوچھا، اس نے ایک، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس نے ہیومن ایمبریالوجی پر جب کتاب لکھی تو یہ MBBS کی کتابوں میں ایمبریالوجی میں نصاب میں شامل ہے، پاکستان میں بھی شامل ہے، یہاں ہر جگہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کے ایڈیشن کا اس نے پریفیس لکھا. اچھا وہ 4 ایڈیشن چھپ چکے تھے کتاب کے، تو اس میں اس نے ہسٹری بیان کی ایمبریالوجی کی. تو اس نے پریفیس میں ایمبریالوجی، سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ لکھی. تاریخ تو پہلے تاریخ اس نے شروع کی ارسطوٹل سے، مگر وہ نالج غلط تھا، ریجیکٹ ہو گیا. پھر اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا، اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا. 1000 سال کا گیپ آ گیا اور یہ سب ریجیکٹ ہوتے گئے.
اور یہ جو اس کی بیسک سائنس ہے وہ اس صدی میں جا کے پچھلی صدی سے ڈیولپ ہوئی. غلط تھیوریز ریجیکٹ ہو گئی, نئی تھیوری آ گئی. اب جب اس ڈاکٹر کیتھ مور کو قرآن مجید کی سٹڈی دکھائی گئی اور اس نے کئی سال لگا کے مسلم اسکالرز کے ساتھ مل کے اس کو سٹڈی کیا تو اس کے ویوز بدل گئے. اس نے کہا یہ سائنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس فلاں اس کے بانی ہیں, اس ماڈرن ایمبریالوجی کی سائنس کا بانی تو قرآن ہے. جب 5th ایڈیشن اس نے چھاپا اپنی کتاب کا, کیا جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے, اس نے وہ 5th ایڈیشن کی کتاب مجھے خود اپنے سائن کر کے دی, میرے پاس گھر میں پڑی ہے. تو جب 5th ایڈیشن چھاپا تو اس نے اپنے پریفیس کو چینج کر دیا, اور جو لکھے تھے نا ہسٹری اس کی ڈیولپمنٹ میں, اس میں جب ماڈرن ایمبریالوجی پر آیا تو اس میں کہا کہ اس کو انٹروڈیوس کیا دنیا میں قرآن نے. یہ چھپا ہوا ہے آج اور یہ کتاب دنیا میں موجود ہے. اب اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کتاب چھاپ دی تو میرے پاس کچھ یہودی, کچھ عیسائی پریسٹ اور فادرز اور بشپس علماء آ گئے. انہوں نے جھگڑا کیا, چونکہ وہ خود بھی کرسچن ہے, اس وقت بھی پریکٹسنگ کرسچن. وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا, اگر مسلمانوں کے قرآن کا ذکر کیا تھا تو یہاں بائبل کا بھی کر دیتا, ہماری تو خاک میں ملا کے رکھ دی, تم نے تباہ کر کے رکھ دیا عیسائی ہو کر. تم بائبل کا بھی حوالہ دے دیتے, بائبل قرآن سے پہلے اتری ہے. وہ کہتا میں ہنس پڑا, میں نے کہا تم نادان لوگ ہو, میں مولوی نہیں ہوں تمہارا, میں سائنٹسٹ ہوں. میں مولوی نہیں ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں, میرا کام ریسرچ کرنا ہے. تم بائبل میں یہ نالج مجھے دکھا دو, میں ابھی اس کو کینسل کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں بائبل کا نام. اس نے کہا میں نے زندگی میں 100 بار 1000 بار بائبل پڑھی ہے, بائبل میں کہیں ایک مقام پر یہ نالج ریویل نہیں ہوا. اگر ہندوؤں میں ہوتا تب لکھ دیتا ہوں ان کی کتابوں میں, کوئی دکھا دے پوری دنیا میں, تو میں تو ورلڈ وائڈ سائنٹسٹ ہوں ایمبریالوجی پر, میں ایڈ کرتا یہ نالج صرف قرآن میں ملا ہے. چونکہ صرف قرآن میں ملا ہے, جو آج ریویل ہوا وہ 1400 سال پہلے کمیونیکیٹ ہوا صرف قرآن میں, تو پتہ چلا کہ حق اور سچ مذہب صرف قرآن والا ہے, اور سچا خدا وہی ہے جس نے وہ نازل کیا, اور پیغمبر وہ جس پر اترا. یہ تو میں نے بیٹے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دی. دیر آر تھاؤزنڈز آف تھنگز لائک دیٹ. کلیئر ہو گیا کنسیپٹ؟ ماشاء اللہ. تو میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر کیتھ مور سے کہ جب آپ اتنی حقیقت پر آگاہ ہو گئے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس نے ایک سیاسی سا جواب دے دیا مجھے. کیا؟ اب حقیقت ہے اللہ بہتر جانے, بنیادی بات اللہ کی طرف سے ہدایت ایک نصیب ہے, ایک اللہ کا امر ہے. اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ ویسٹرن لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ یہ اچھا, ان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی جو یہاں بحث کریں جھگڑا کریں. نہیں ہوا اس کا آپشن ہے, مرضی اس کی, وہ کہتے جی میں نہیں ہوا بس ٹھیک ہے فنش. اگر مزید سوال کریں وہ کہے گا دس از مائی پرائیویٹ افیئر, یو کان انٹرفیئر ود. اگر آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ پڑھنے کے لیے ایمبیسی کے لیے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. ان لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے. میں نے پوچھا مسلمان کیوں نہیں ہوئے, دعوت دی میں نے اسلام کی, آ جائیں. اس نے جواب یہ دیا مجھے ہنس کے, اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو جو فائدہ میں اس وقت عالم اسلام کو عیسائی رہ کر پہنچا رہا ہوں مسلمان ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ اگر میں آج مسلمان ہو جاؤں اور میں یہی نالج جو بیان کرتا ہوں لیکچرز میں پوری دنیا میں جاؤں, دنیا کا کوئی غیر مسلم سنے گا ہی نہیں میری بات. وہ کہے گا مسلمان ہے, تعصب کی وجہ سے اسلام کو اونچا دکھا رہا ہے, بڑے مار رہا ہے. آج پوری دنیا میں میں مذہباً کرسچن ہوں, ورلڈ نون سائنٹسٹ ہوں, ایمبریالوجسٹ ہوں. اب میں اتھارٹی کے طور پہ جب دنیا میں جاتا ہوں لیکچر کرتا ہوں اور ریفرنس دیتا ہوں اور قرآن کوٹ کرتا ہوں تو مسلمان تو واہ واہ کرتے ہی کرتے ہیں آپ لوگ, مگر نان مسلم کان دھر کے سنتے ہیں کہ ہمارا آدمی سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اسلام کے کیس کو میں زیادہ سپورٹ دے رہا ہوں بنسبت مسلمان ہونے کے. اس کے بعد اسلام کو سپورٹ نہیں ملے گی, لوگ کہیں گے مسلمان ہے, مسلمان کی بات ہے, کوئی سنے گا نہیں. اس نے اتنی بات کر کے میں نے پھر کہا, میں نے کہا یہ آپ کی دلیل تو درست ہے مگر آپ کی اپنی آخرت کے لیے جب یہ سچا دین ہے اور سچی ہدایت ہے تو اپنی آخرت سنواریں, سپورٹ ہوتی رہے گی. اس نے کہا I will think about that. اس کے بعد ان لوگوں کا مزاج ہے کہ آپ ڈیبیٹ تو نہیں کرتے اس کے ساتھ, بے نہیں کریں پکڑ کے, نہیں تو ابھی میں لمبا کر دوں گا. یہ کوئی یہاں سے کوئی سپاہوں میں سے لے گئے ہوتے تو اس کو کروا دیتا اس وقت, سپاہ نہیں ہوتی یہاں بھی. تو بیٹے اس نے کہا میں انشاءاللہ, شکریہ آپ کی آفر کا. اس نے کہا میں اس پر سنجیدگی سے سوچوں گا. دیٹس آل. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.